اپنے چینل پر میں ایسے واقعات لے کر آتا ہوں جسے دیکھنے اور سننے کے بعد انسان حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد کسی رشتے کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ سماج کے اندر اویئرنیس لانا ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد ایجوکیشنل پرپس ہوتا ہے، نہ کہ کسی رشتے پر انگلی اٹھانا۔ یہ واقعہ جو مین پوری سے سامنے آیا ہے، یہ صرف ایک سنسنی خیز خبر نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنجیدہ وارننگ اور ایک بڑا سبق ہے۔ ٹی وی 9 بھارت ورش کی رپورٹ کے مطابق ایک شادی شدہ عورت اپنے ہی قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجے کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ خبر سن کر لوگ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور کچھ نے غصے کا بھی اظہار کیا۔ لیکن ہمیں اس واقعے کو صرف اسکینڈل یا گوسپ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک سوشل اور سائیکولوجیکل ایشوز کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف 2 افراد کی غلطی ہے، یا ہمارے معاشرے میں کوئی گہری کمی پیدا ہو چکی ہے؟ اطلاعات کے مطابق شوہر نے پولیس میں شکایت درج کرائی کہ اس کی بیوی اچانک رات کے وقت گھر سے غائب ہو گئی۔ ابتدا میں خاندان نے خود تلاش کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہی بھتیجے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ پولیس نے گمشدگی کی رپورٹ درج کر کے موبائل لوکیشن اور دیگر ذرائع سے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہاں اصل مسئلہ صرف فرار ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اعتماد کے ٹوٹنے اور رشتوں کی حرمت کے مجروح ہونے کا ہے۔ آج کل بہت سے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان اوپن کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے۔ جب جذباتی خلا ایموشنل ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو اسے توجہ اور سمجھ دے رہا ہو۔ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ انسان کو انٹینشن، رسپیکٹ اور ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ گھر کے اندر نہ ملے تو وہ غلط سمت میں تلاش شروع کر دیتا ہے۔ موبائل فون، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور پرائیویٹ چیٹس نے ایک الگ ڈیجیٹل دنیا بنا دی ہے۔ اب رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی خفیہ تعلقات بھی آسان ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پرائیویسی کبھی کبھی ڈیجیٹل سیکریسی بن جاتی ہے۔ جب خاندان کے افراد ایک دوسرے سے زیادہ اپنے فون میں مصروف رہے تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں کریئر اور کامیابی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن رشتوں کی حدود، اخلاقی ذمہ داریاں اور کردار سازی پر یعنی کیریکٹر پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ اگر نوجوانوں کو شروع سے یہ نہ سکھایا جائے کہ کون سا رشتہ کس حد تک محترم ہے، تو وہ جذباتی کمزوری میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان وقتی جذبات، ٹیمپریری ایموشن کو سچا پیار سمجھ لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کشش محبت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ صرف بغاوت، تجسس یا وقتی لگاؤ ہوتا ہے، مگر اس کا نتیجہ پورے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اعتماد کا ٹوٹ جانا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ یہ صرف ازدواجی مسئلہ نہیں، بلکہ عزت، وقار کا سوال بھی بن جاتا ہے۔ اگر بچے ہوں تو ان کی ذہنی نوشو نما پر منفی اثر پڑتا ہے۔ وہ سوسائٹی میں سوالات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کا اعتماد کمزور ہو سکتا ہے۔ ایسے واقعات سے لوگ اپنے ہی رشتہ داروں پر شک کرنے لگتے ہیں، جس سے سوسائٹی میں ٹرسٹ لیول کم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان صاف اور ایماندار گفتگو ہونی چاہیے۔ مسائل کو دبانے کے بجائے حل تلاش کرنا چاہیے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ ٹرانسپیرنسی اعتماد کو مضبوط بناتی ہے۔ گھر اور اسکول دونوں جگہ کردار سازی پر توجہ دی جائے۔ صرف ڈگری نہیں بلکہ اخلاق بھی ضروری ہے۔ ہر کشش کو محبت نہ سمجھے۔ زندگی کے بڑے فیصلے وقتی جذبات کی بنیاد پر لینے چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہمیں صرف دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے گھروں، اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم مضبوط خاندانی نظام اور کمیونیکیشن، اخلاقی تربیت، جذباتی سمجھ بوجھ کو فروغ دیں تو ایسے واقعات میں کمی آ سکتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ اعتماد کے ہوتے ہیں۔ جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں ذمہ داری، صبر اور شعور کو اپنانا ہوگا۔ یہ کہانی صرف ایک گاؤں یا ایک خاندان کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سبق ہے۔